اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ سولر انرجی چونکہ اس وقت بڑا ہمارے ملک میں سولر انرجی بنانے کی طرف سب لوگ جا رہے ہیں، ہو بھی رہا ہے، مجھے بتائیں سولر انرجی جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے زیادہ بہتر ہے، ہم آگے ان فیوچر اس کو زیادہ استعمال میں لے کے آئیں گے، ہمارے لیے سستی پڑتی ہے، یا پھر یہ ایٹامک انرجی جو جوہری توانائی ہے اس کو ہم آگے لے کے زیادہ جا سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ بتائیے گا. ساری دنیا میں ایک کانسیپٹ ڈیولپ کیا گیا جس کانسیپٹ کو کہتے ہیں انرجی مکس. انرجی مکس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی ایک الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے سسٹم پہ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. تو کوشش کریں کہ آپ فاسل فیول جو تیل سے بجلی پیدا ہو رہی ہے یا جو کوئلے سے بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کو منیمائز کرنے کے لیے اس کے ساتھ متبادل انرجی کے لیے کچھ کریں. اب ہم نے دیکھا کہ دنیا میں سولر ہے، ونڈ ہے، جیو تھرمل ہے. جیو تھرمل سے مراد ہے کہ زمین کی جو حرارت ہے، جیسے بہت گرم پانی کے گائزرز ہوتے ہیں دنیا میں، کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں، ان گرم پانی کو استعمال کر لیا جائے. نیوکلیئر ہے جس میں ٹائیڈل ویوز ہیں، آپ ان سب کو ملا کر بجلی پیدا کریں. جیسے پاکستان میں یہ طے پایا یا پاکستان کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چونکہ کوئلہ اور تیل باوجود اس کے کہ اس کے ماحولیاتی اثرات بہت شدید ہیں، اس سے بجلی پیدا کرنا بھی مہنگا ہے، تو کیوں نہ ہم متبادل ذرائع متعارف کروا دیں اور عوام سے پھر ہم ڈیسائیڈ کروا لیں کہ وہ کس طرح سے مکس کریں گے. اب ہمارا جو مکس بن رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں جوہری توانائی تو 18 سے 20% کے درمیان ہے. اچھا، یہ رفلی 3000 سے 3500 میگا واٹ کے درمیان ہے. چونکہ ہم بہت زیادہ جوہری پلانٹس لگائے نہیں ہیں ہم نے. ایک کراچی میں ہے. کتنے ہیں پاکستان میں؟ ایک کراچی میں ہے اور ایک چشمہ میں ہے، اور دونوں ملا کے 7 ری ایکٹرز ہیں. یہ امریکہ میں اس وقت 93 کے قریب ہیں، تو ہم نے صرف 7 لگائے ہوئے ہیں. 7 اس لیے کہ ہماری آبادی کا تناسب بہت زیادہ ہے اور ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ جوہری توانائی میں جو خطرات ابھی ہم نے کچھ وقت پہلے ڈسکس کیے وہ خطرات لاحق ہوتے ہیں. تو ہم ہر جگہ پر جوہری توانائی کے پلانٹ نہیں لگا سکتے. ہمارے پاس اتنا اوپن ایریا نہیں ہے. اگر ہو بھی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اوائڈ کریں. اس کے 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جوہری توانائی کے حصول کے لیے جن ٹیکنیکل اکوپمنٹس کی ضرورت ہے وہ ہم خود سے پروڈیوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم زیادہ تر چین پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور چائنیز ری ایکٹرز ہمیں چائنا سے ملیں گے تو ہی انسٹال کیے جائیں گے. نمبر 2، ری ایکٹر انسٹال کرنے کے لیے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. پاکستان باوجود اس کے کہ کئی معاہدوں کو دستخط نہیں کرتا، بنیادی وجوہات ہیں، سیاسی وجوہات ہیں اور بین الاقوامی کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر نہیں کرتے، لیکن انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ پاکستان کا تعلق بہت اچھا ہے. اس کی میں کچھ 2-3 آپ کو فیچرز دے دیتا ہوں. ہمارے علاقے میں، اس ملک میں اٹامک انرجی کے لیے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا سینٹر آف ایکسلنس موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں پہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کا اعتماد بہت بہتر ہے. نمبر 1. نمبر 2، پاکستان کے اٹامک ری ایکٹرز پہ آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، جو کہ پاکستانی ہونے کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. ہمارا چیک اینڈ بیلنس سسٹم بہت افیکٹو ہے. بہت اچھی بات ہے. نمبر 3، ہماری سائنٹیفک کمیونٹی یہ ریئلائز کرتی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے انسٹال کرتے جاؤ. تو پہلے ہمارے سائنٹسٹ بہت اچھے، مطلب قابل، الحمدللہ، مطلب اتنی جگہوں پہ ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں، ٹھیک، وہ بھی انسانی غفلت کی وجہ سے ہوا ہے نا. پاکستان کے سائنسدان صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں اپنی اس فیسلٹی کے لیے اور اپنی اس ایکسلنس کے لیے مشہور ہے. اور پاکستانی سائنسدانوں کا یہ ایک اور بھی اعزاز ہے کہ پاکستان کے اندر نیوکلیر انرجی کو جس کیئرفل طریقے سے اور جس خوبصورتی سے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں کہ رسک بھی کم سے کم ہو، بینیفٹ بھی زیادہ سے زیادہ ہو، تو وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے پاس نیلور میں ایک نیوکلیر ری ایکٹر ہے جو صرف ریسرچ کے لیے بنایا گیا، باوجود اس کے کہ وہ بہت کم بجلی پیدا کرتا ہے اور وہ بجلی زیادہ تر اپنے لیے ہی استعمال کر لیتا ہے. وہاں پر جوہری اور تابکاری مواد کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے. اس تحقیق کے رزلٹس کو باقاعدہ پبلش کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں کئی ادارے ہیں، جیسے اسلام آباد پنڈی میں پیاس کے نام سے ایک یونیورسٹی ہے، پاکستان میں نسٹ ہے، پاکستان میں UET ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، جن اداروں میں پھر اس تحقیق کو ڈسکس بھی کیا جاتا ہے. یہاں سے پیدا کیے گئے سائنسدان وہاں جا کر سرو بھی کرتے ہیں، اور پھر نیوکلیر انرجی کی اگر ضرورت ہو تو بین الاقوامی قوتوں کو اور بین الاقوامی اداروں کو اعتماد میں لے کر بنایا جاتا ہے. جبکہ ہم اگر تھوڑا سا اپنے خطے میں نظر دوڑا کے دیکھیں تو باقی شاید انڈیا میں یا باقی علاقوں میں آپ کو یہ نہیں ملے گا.
پاکستان کا ایک بہت رسپانسبل بیہیویئر ہے، اور تھریٹ انڈیکس کے اندر جو گلوبلی ہر سال دیا جاتا ہے، پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان نے 26 پوائنٹس کا اضافہ کیا، جو آسٹریلیا کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اضافہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم بہت رسپانسبلی اور اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور بہت احتیاط کے ساتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ ان 7 ری ایکٹر سے جو 20% کے قریب بجلی پیدا کی جاتی ہے وہ گرڈ میں استعمال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی بجلی ہم مطلب یہ کہ سوری ٹو کر سر، کہ مطلب سولر انرجی سے بہتر ہم آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایٹامک انرجی ہے ان فیوچر، دیکھیں زیادہ ہم اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں۔ سولر، ایٹامک، تھرمل، کول بیسڈ، آئل بیسڈ، ونڈ بیسڈ، ٹائڈ بیسڈ، یہ سب مکس کر کے چلانا پڑے گا، کیونکہ ہر خطے کی ضروریات، صرف ایک سے کام نہیں چلایا جا کیونکہ ہر سکتا۔ خطے کی ضروریات مختلف ہوں گی نا۔ اچھا۔ جیسے سردیوں کے موسم میں چونکہ سورج اس کم نکلتا درجہ ہے، حرارت پہ نہیں ہوگا تو سولر پہ نیچرلی نہیں جایا جا آپ سکتا، اس پروفیشنسی کے ساتھ پروڈیوس نہیں کر نہیں کر سکتے۔ سکتے۔ پاکستان کے اندر جب 2016 میں رینیویبل انرجی پالیسی دی گئی تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر آپ اپنی بجلی سولر سے پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں، آن گرڈ رہنا چاہتے ہیں کہ آپ گرڈ سے بھی منسلک رہیں، بجلی کی ترسیل بھی لیں اور اپنی بجلی بھی پروڈیوس کریں، تب بھی ٹھیک ہے۔ آف گرڈ رہنا چاہتے ہیں کہ میں بجلی اپنی خود سولر سے جنریٹ کروں گا، گرڈ سے کچھ نہیں لوں گا، تب بھی ٹھیک ہے۔ میں تو گریڈ کو دوں گا بھی، اگر آپ گرڈ کو دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور دی بھی جا رہی ہے۔ بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ اگر کوئی پاکستانی شہری اتنی سخت معاشی اعتبار سے رکھتا ہے کہ وہ اپنے بجلی کے نظام کو کچھ بہتر کر لے تو اس کو کر لینا چاہیے۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر بجلی کا حصول سولر کے تھرو آپ کے گھریلو ضروریات کو پورا کر دیتا ہے تو آپ کو گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ کو لگوا لینا چاہیے۔ اگر آپ اس کو گرڈ میں ڈال دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اگر یہ جوہری توانائی یا سولر انرجی نہ ہو اور ہمیں صرف تیل سے چلنے والے یا صرف کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس ہی پورے پاکستان کی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے لگانے پڑیں تو ماحولیاتی اعتبار سے اس کا کیا حشر ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ بہت خطرہ، بہت نقصان۔ اب جیسے اب آپ اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ جب سے سولر انرجی بڑھنی شروع ہوئی ہے اور پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 1680 میگا واٹ کے قریب سولر انرجی گھریلو صارفین لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ جو رینٹل پاور اور انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس اور جو کیپٹیو پاور پلانٹس تھے ان پہ اب اتنی ڈیپینڈنس نہیں رہی۔ اسی لیے پاکستان کے وزیر توانائی جو تھے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اناؤنس کیا کہ 5 معاہدے اب ختم کر دیے گئے IPPs کے ساتھ اور اب دوبارہ نہیں ہوں گے، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کہنا کہ 100% بجلی ہم جوہری پلانٹ سے لیں گے یا 100% سولر سے لیں گے یا 100% سولر سے لیں گے یا 100% تھرمل سے لیں گے، یہ کسی بھی گرڈ میں مناسب نہیں ہوگا، یہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا، کیا بھی نہیں جاتا اور ممکن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو اپنی ضروریات کے مطابق ویسے اگر چلنا دیکھا جائے تو اس میں سستا کام کہاں پڑتا ہے؟ سولر سستی بجلی ہے، سولر سے سستا ہو سکتا ہے۔ سولر سستا ہے، اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ سولر گھریلو صارفین خود لگاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ سرکار کی جیب پر اتنا بوجھ نہیں پڑتا۔ سرکار کا کام صرف ان چیزوں کی فیسیلیٹیشن ہے کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے، سولر پینلز ہیں، انورٹرز ہیں، وائرنگ سسٹمز ہیں، ایک تو وہ ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، گرڈ کے اوپر سے لوڈ کم ہو جاتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ ابھی اس پہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ جو بجلی واپس بھیجی جا رہی ہے، جو لوگ گرڈ میں واپس ڈال رہے ہیں، وہ بجلی بھی گرڈ نے ہینڈل ہی تو کرنی ہے، اور ہمارا گرڈ اگر اس ریورسنگ کے لیے تیار نہیں ہے تو نیچرلی اس کا ایک افیکٹ تو ہوگا، لیکن مینیجبل ہے، آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر بجلی کنزیوم کر لی جاتی ہے۔ بنیادی وجہ رینیوبل انرجی کے پیچھے پاکستان جیسے ملک میں شاید یہ تھی کہ ہمارا موسم عموماً سخت رہتا ہے، اگر گرمی ہے تو شدید ہوگی، سردی ہے تو شدید ہوگی، اور اگر ہم اپنے گھروں کو تھوڑا کمفرٹیبل کر لیں اور اس کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے گرمیوں میں اگر ایئر کنڈیشننگ کو تھوڑا کمفرٹیبل کرنے کے لیے سولر اگر ہیلپ کر دے تو یہ کوئی بری انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ فرض کیا 1000 یونٹ بجلی کے ایک مہینے میں سولر سے جنریٹ کرتے ہیں اور ان 1000 یونٹس کو کسی گرڈ کو واپس کیے بغیر خود اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کنزیوم کر لیتے ہیں تو یہ حرج نہیں ہے اور یہ بری بات نہیں ہے۔ شاید رینیوبل انرجی پالیسی کا مقصد بھی یہی تھا، ٹھیک ہے، تو یہ عوامی سطح پر بھی پھر کہیں نہ کہیں یہ شعور دینے کی ضرورت ہے کہ اگر سولر پلانٹ آپ نے اپنے لیے لگوا لیا
تو اس سے اپنی زندگی کو بہتر کریں. بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں واپس بھیجیں, گرڈ پہ دوبارہ سے ایک بوجھ بنے, وہ کیا کرے گا بیچارہ. اپنے گرڈ پہ ہزاروں روپے چڑھا دینے سے آپ کے اپنے مسائل گرمی کے یا سردی کے تو حل نہیں ہوں گے. ہاں بہتر ہے آپ گرڈ کو واپس بھیجیں, آپ ساتھ والے گھر کو بھی دے دیں. بہتر آپ اس کو کنزیوم کریں, ہم اس کو کنزیوم کریں, آپ ان کو دے دیں نا, اپنی زندگی کو کمفرٹیبل کریں. اگر آپ نے اتنے پیسے اپنی زندگی کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے لگائے ہیں تو پھر آپ کو اپنی زندگی کو کمفرٹیبل کرنا چاہیے. ٹھیک.